قرآن اپنا حکم صادر کر چکا ہے، خطیب نے آواز میں جوش پیدا کرتے ہوئے کہا۔ اب میں آپ کے سامنے حقیقت پوری طرح بے نقاب کرتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر نہیں، وہ ایک طوفان ہے، ایک سیلاب ہے جو کفر کو گھاس کی سوکھی پتیوں کی طرح بہا کے لے جانے کے لیے دمشق سے اٹھا ہے۔ آپ سب درخت سے ٹوٹ کر گری ہوئی ٹہنیاں ہیں، آپ کے پتے مرجھا رہے ہیں جو جھڑ کر اس طوفان کے ساتھ غائب ہو جائیں گے۔ ایوبی نے آپ پر چڑھائی نہیں کی، آپ اس کے راستے میں آ گئے ہیں۔ آپ کا حشر وہی ہوگا جو سیلاب کے راستے میں آنے والوں کا ہوتا ہے۔ خطیب، سیف الدین نے گرج کر کہا، میرے دل سے اپنا احترام نہ نکالو۔ تم سیف الدین، خطیب نے باروب آواز میں کہا، تم زمین کے اس ذرا سے خطے کے بادشاہ ہو، ڈرو اس کی ذات سے جو دونوں جہان کا بادشاہ ہے۔ میرا احترام نہ کرو، میرے منہ پر تھوک دو، مگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے نہ ہٹو۔ تم پر بادشاہی کا نشہ طاری ہے۔ ان بے وقار سالاروں نے اور تمہاری حکومت کے عہدیداروں نے تمہیں خوش رکھنے کے لیے تمہیں بادشاہ بنا ڈالا ہے۔ تم نہیں سمجھتے کہ یہ محض خوشامد ہے اور تم بادشاہ نہیں ہو۔ تم نہیں جانتے کہ یہ بے وقار خوشامدی تمہارے دشمن ہیں، اپنی قوم کے اور اپنے ملک کے دشمن ہیں۔ تم پر زوال آئے گا تو یہ تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے اور اس کے پاپوش چاٹیں گے جو تمہاری گدی پر بیٹھے گا۔ مجھے غصے سے نہ دیکھ سیف الدین، اپنا گھر دوزخ میں نہ بنا، تاریخ سے عبرت حاصل کر۔ ان غلام ذہنیت والوں نے ایک سے ایک جابر بادشاہ کو گدا کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ افسوس اس پر ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی اس تباہی کے راستے پر چل پڑی ہے۔ تیرے جیسے بادشاہ امت رسول اللہ کو تاریخ کی نظروں سے اوجھل کر کے ہی دم لیں گے۔ لے جاؤ اسے یہاں سے۔ سیف الدین غصے سے کانپتی آواز میں گرجا، اسے وہاں بند کر دو جہاں سے اس کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ ایک سالار کے پکارنے پر 2 باڈی گارڈز اندر آئے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ خطیب کو قید خانے میں لے جائیں۔ اسے جب دونوں بازوں سے پکڑ کر لے جا رہے تھے تو سیف الدین کو اس کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ بادشاہی کا لالچ مذہب سے بیگانہ کرتا ہے، خوشامد پسند حکمران ملک اور قوم کو بیچ کھاتا ہے۔ کافر کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے۔ فلسطین ہمارا ہے، فلسطین میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تمہیں کافر اس لیے آپس میں لڑا رہا ہے کہ فلسطین پر اس کا قبضہ رہے۔ آپس میں لڑتے رہو گے تو قبلہ اول تم پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ خطیب المخدوم کو گھسیٹ کر باہر لے جا رہے تھے اور وہ بلند آواز سے بولتا جا رہا تھا۔ بہت سے فوجی باہر نکل آئے اور آن کی آن میں یہ خبر تمام موصل میں پھیل گئی۔ خطیب المخدوم پاگل ہو گیا ہے، خطیب کو قید خانے میں بند کرا دیا گیا ہے۔ یہ آوازیں شہر میں گھومتے پھرتے خطیب کے گھر کے دروازے میں داخل ہو گئیں۔ اس گھر میں خطیب کی نوجوان بیٹی تھی۔ اس گھر میں یہی 2 افراد تھے، یہ لڑکی اور اس کا باپ خطیب۔ خطیب کی یہ واحد اولاد تھی۔ اس کی بیوی عرصہ گزرا مر گئی تھی۔ خطیب نے دوسری شادی نہیں کی تھی، وہ اس بیٹی کے سہارے جی رہا تھا اور بیٹی اس کی خاطر زندہ تھی۔ بہت سی عورتیں اس کے گھر میں چلی گئیں۔ یہ گھر سب کے لیے بڑا ہی قابل احترام تھا کیونکہ یہ خطیب کا گھر تھا۔ عورتوں نے لڑکی سے پوچھا کہ اس کے باپ کو اچانک کیا ہو گیا ہے، کیا وہ واقعی پاگل ہو گیا ہے؟ ایسا ہونا ہی تھا، لڑکی نے کہا، ایسا ہونا ہی تھا۔ اس کے انداز میں ٹھہراؤ سا تھا، افسوس اور گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس کے بعد اس کے پاس جو بھی عورت آئی لڑکی نے یہی کہا، ایسا ہونا ہی تھا۔ موصل میں خطیب کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حران میں 2 سالاروں شمس الدین اور شاد بخت کو گمگشتگین نے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ گمگشتگین کو پہلی بار پتا چلا کہ اس کے یہ دونوں سالار دراصل صلاح الدین ایوبی کے آدمی ہیں اور جاسوس۔ ان دونوں کو قید خانے میں ڈال کر گمگشتگین رات کے وقت قید خانے میں گیا۔ شمس الدین اور شاد بخت کو ان کی کال کوٹڑیوں سے نکلوا کر انہیں اس جگہ لے جایا گیا جہاں قیدیوں سے راز اگلوانے کے لیے کئی ایک وحشیانہ طریقے اختیار کیے جاتے تھے۔ وہاں 2 آدمی اس طرح لٹکے ہوئے تھے کہ چھت کے ساتھ بندھی ہوئی رسیوں سے ان کی کلائیاں بندھی ہوئی تھیں۔ ان کے پاؤں زمین سے کوئی 2 فٹ اوپر تھے اور ٹخنوں کے ساتھ کم و بیش 10-10 سیر وزن کے لوہے کے ٹھوس گولے بندھے ہوئے تھے۔ موسم سرد ہونے کے باوجود ان کے جسموں سے پسینہ اس طرح پھوٹ رہا تھا جیسے ان پر پانی اونڈیلا گیا ہو۔ ان کے بازو کندھوں سے الگ ہو جا رہے تھے۔ وہاں خون کی بدبو تھی اور گلی سڑی لاشوں کا تعفن بھی۔ انہیں دیکھ لو، گمگشتگین نے دونوں بھائیوں سے کہا۔ اس قید خانے میں آنے تک تم میری فوجوں کے مالک تھے،
شہزادے تھے، اب تم بیکار جذبات میں الجھ کر اس دوزخ میں آ گئے ہو۔ تم غدار ہو، تم میری آستین میں سانپوں کی طرح پلتے رہے ہو۔ میں تمہیں اب بھی بخش دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ جن لڑکیوں کو تم نے یہاں سے بھگایا اور جو 2 آدمی ان کے ساتھ گئے ہیں وہ کہاں گئے ہیں اور یہاں سے کیا راز لے کر گئے ہیں۔ شمس الدین اور شاد بخت مسکرا دیے اور خاموش رہے۔ گمگشتگین نے کہا، وہ صلاح الدین ایوبی کے پاس گئے ہیں۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ دونوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ گمگشتگین نے کہا، ان دونوں کو دیکھ لو، یہ تو جوان ہیں اس لیے ابھی برداشت کر رہے ہیں۔ تم دونوں کو میں نے ان کی طرح لٹکا کر پاؤں کے ساتھ وزن باندھ دیا تو تم تھوڑی سی دیر میں اپنا سینہ کھول کر میرے آگے رکھ دو گے۔ اس کے بغیر ہی مجھے سب کچھ بتا دو۔ وہ کوئی راز نہیں لے گئے، شمس الدین نے کہا۔ یہاں کوئی راز نہیں۔ تمہارے متعلق سلطان ایوبی اچھی طرح جانتا ہے کہ تم صلیبیوں کی مدد سے اس کے خلاف لڑنے کی تیاری میں ہو۔ ایوبی پوری تیاری کر کے تمہاری سرکوبی کے لیے آیا ہے۔ یہاں سے کوئی کیا راز لے کے جائے گا؟ راز صرف یہ فاش ہوا ہے کہ ہم دونوں بھائی تمہاری فوج کے سالار تھے۔ تم ہمیں اپنا معتمد سمجھتے رہے لیکن دراصل سلطان ایوبی کے آدمی ہیں۔ میں دوسرا راز بھی تمہیں بتا دیتا ہوں، شمس الدین کے بھائی شاد بخت نے کہا۔ یہ اتفاق ایسا ہو گیا ہے کہ 2 مسلمان لڑکیاں تمہارے پاس تحفے کے طور پر آ گئیں۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ مظلوم ہے اور مسلمان ہے۔ تمہارا بنایا ہوا قاضی ابو الخاشب تم سے پہلے ان لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ ہم نے لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ کر بھگا دیا اور ابو الخاشب نے ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ہم نے اسے قتل کر دیا اور تمہیں پتہ چل گیا۔ تم نے ہمیں قید کر دیا۔ اگر ہم قید نہ ہوتے تو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جب تم سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہمیں بھیجو گے تو ہم پوری فوج کو سلطان ایوبی کے گھیرے میں لے جا کر ہتھیار ڈال دیں گے۔ ہماری یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ ہم پھر بھی کامیاب ہیں، شمس الدین نے کہا۔ تم ہمیں سزائے موت دے دو، ہمیں چھت سے لٹکا کر ہمارے پاؤں کے ساتھ 20 سیر وزن باندھ دو، ہمارے بازو ہمارے کندھوں سے الگ کر دو، ہمیں اذیت کا کچھ احساس نہیں ہوگا۔ اللہ کی راہ پہ چلنے والوں کے لیے تیر پھول بن جاتے ہیں، جسم فنا ہو جاتے ہیں، روحیں نہیں مرا کرتی۔ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والوں کی روحیں اللہ کو عزیز ہوتی ہیں۔ مجھے واز نہ سناؤ، گمگشتگین نے کہا۔ مجھے وہ راز بتاؤ غدارو، وہ راز بتاؤ جو تم نے صلاح الدین ایوبی کو بھیجا ہے۔ تم ہمیں غدار کہتے ہو، شمس الدین نے کہا۔ یہی راز ہے جسے تم چھپانا چاہتے ہو کہ کون غدار ہے۔ تم یہ راز آنے والی نسلوں سے اور تاریخ سے بھی نہیں چھپا سکو گے کہ تم غدار ہو۔ تاریخ پکار پکار کر کہے گی کہ صلاح الدین ایوبی فلسطین کو صلیبیوں سے آزاد کرانے کے لیے نکلا تھا، مگر گمگشتگین نام کا ایک مسلمان قلعہ اس کے راستے میں حائل ہو گیا تھا۔ تم اگر اتنے پکے مسلمان ہوتے تو ہندوستان ہندوؤں کے حوالے کر کے نور الدین زنگی کے پاس نہ بھاگے آتے۔ گمگشتگین نے طنزیہ کہا، تم غلام ملک سے آئے ہو، ہندوستان کو ہم نے ہندوؤں کے حوالے نہیں کیا تھا، شاد بخت نے جواب دیا۔ وہاں بھی تم جیسے مسلمان موجود تھے جنہوں نے ہندوؤں سے دوستی کی اور تمہاری طرح اپنی ذاتی بادشاہی کے خواب دیکھے۔ بادشاہی کا نشہ انہیں لے بیٹھا اور ہندو سارے ملک پر ہاتھ صاف کر گیا۔ اگر ملک کی قسمت سالاروں کے ہاتھ میں ہوتی تو آج ہندوستان عرب کی سرزمین کے ساتھ ملا ہوا ہوتا، مگر وہاں کی فوج کو بادشاہوں نے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ میں تمہیں 2 دن اور سوچنے کا موقع دیتا ہوں، گمگشتگین نے کہا۔ اگر میرے سوالوں کے جواب مجھے دے دو گے تو ہو سکتا ہے تمہیں اس جہنم سے نکال کر تمہارے گھروں میں تمہیں نظر بند کر دوں۔ اگر مجھے مایوس کرو گے تو میں تمہیں سزائے موت نہیں دوں گا، انہی کال کوٹھڑیوں میں پڑے گلتے سڑتے رہو گے۔ سوچ لو۔ اور وہ حکم دے کر کہ انہیں کوٹھڑیوں میں بند کر دیا جائے چلا گیا۔ گمگشتگین نے اپنے قلعے میں صلیبی مشیر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ان پر واضح کر دیا کہ ان کا ایک ساتھی جو قتل ہو گیا ہے وہ کسی سازش کا شکار نہیں ہوا بلکہ وہ حرم کی ایک لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ گمگشتگین نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اس نے اپنے 2 سالاروں کو قاضی کے قتل اور غداری کے جرم میں قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ اس نے ان سے مشورہ لیا کہ وہ فوری طور پر سلطان ایوبی کے خلاف فوج بھیجنا چاہتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان دونوں سالاروں نے کیسے کیسے راز صلاح الدین ایوبی کو بھیج دیے ہیں، گمگشتگین نے کہا۔ بیشتر اس کے کہ وہ ان رازوں سے فائدہ اٹھائے ہمیں حملہ کر دینا چاہیے۔ اس صورت میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ صلیبی مشیروں نے مدد کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ اپنے ایک آدمی کو آج ہی رات صلیبیوں کے کیمپ کو روانہ کر دیتے ہیں۔ اسی رات ایک صلیبی روانہ ہو گیا۔ موصل میں خطیب المخدوم قید خانے کی ایک کوٹھڑی میں بند تھا اور اس کی نوجوان بیٹی جس کا نام سائقہ تھا گھر میں اکیلی بیٹھی تھی۔
دن بھر عورتیں اس کے پاس جاتی رہیں اور سائقہ سب سے یہی کہتی رہی، ایسا ہی ہونا تھا۔ عورتوں نے غور نہیں کیا تھا کہ اس سے اس کا کیا مطلب ہے۔ دو جوان لڑکیوں نے اس کے ان الفاظ اور انداز کو نظر انداز نہ کیا۔ انہیں کچھ شک سا ہوا۔ رات جب سائقہ گھر میں اکیلی تھی، یہ دونوں لڑکیاں اس کے گھر میں داخل ہوئیں۔ سائقہ انہیں اچھی طرح نہیں جانتی تھی۔ تم سارا دن یہ کیوں کہتی رہی ہو کہ ایسا ہونا ہی تھا؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ خدا کو ایسے ہی منظور تھا، سائقہ نے جواب دیا۔ اس کے سوا میں اور کیا کہہ سکتی ہوں؟ کچھ دیر خاموشی طاری رہی۔ آخر دوسری لڑکی نے کہا، اگر اس سے تمہارا مطلب کچھ اور ہے تو صاف بتا دو، ہو سکتا ہے ہم کچھ مدد کر سکیں۔ خدا کے سوا میری کوئی نہیں مدد کر سکتا، سائقہ نے کہا۔ میرے والد محترم نے کوئی اخلاقی جرم نہیں کیا۔ انہوں نے امیر موصل کو کوئی کھری بات کہہ دی ہوگی۔ وہ ہمیشہ حق بات کہا کرتے ہیں، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ایسا ہونا ہی تھا، کیونکہ وہ خوشامد کرنے والے انسان نہیں ہیں۔ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیا کہا ہے۔ دوسری لڑکی نے کہا، ہم یہ کہنا چاہتی ہیں کہ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی حمایت میں کوئی بات کہتی ہوگی۔ یہ تو تم ہی بتا سکتی ہو کہ وہ موصل کے والی کے حامی تھے یا صلاح الدین ایوبی کے۔ تم جسے سچا سمجھتی ہو وہ اسی کے حامی تھے۔ سائقہ نے مسکرا کر پوچھا، تم کس کی حامی ہو؟ صلاح الدین ایوبی کی، دونوں لڑکیوں نے جواب دیا۔ وہ بھی ایوبی کے حامی تھے، سائقہ نے جواب دیا۔ سیف الدین کو پتہ چل گیا ہوگا، وہ زبانی حمایت کرتے تھے یا عملاً بھی؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ کیا تم جاسوسی کرنے آئی ہو؟ سائقہ بھڑک کر بولی۔ کیا موصل کا نوجوان خون بھی کفار کا حامی ہو گیا ہے؟ ہاں، ایک لڑکی نے جواب دیا۔ ہم دونوں جاسوسی کرنے آئی ہیں اور تمہیں یہ یقین دلانے آئی ہیں کہ موصل کا نوجوان خون کفار کا حامی نہیں بلکہ کفار کے پاؤں تلے سے عرب کی زمین نکالنے کے لیے بےتاب ہے اور اس عزم پر عمل کر کے دکھانے کو ابل رہا ہے۔ تم ہماری ذہانت کا اندازہ اس سے کرو کہ تمہارے ان الفاظ کو کہ ایسا ہونا ہی تھا ہمارے سوا کوئی بھی نہیں سمجھ سکا۔ ہم سمجھ گئی تھیں کہ تمہارے والد محترم سلطان ایوبی کے حامی ہوں گے اور ان کی سرگرمیوں کا علم والی موصل کو ہو گیا ہوگا۔ کچھ دیر کے تبادلہ خیالات اور بحث کے بعد سائقہ کو یقین ہو گیا کہ یہ دونوں لڑکیاں اسے دھوکہ نہیں دے رہی۔ اس نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں اور وہ کیا کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ محترم خطیب کو قید خانے میں پریشان تو نہیں کیا جا رہا، ایک لڑکی نے کہا۔ اگر پریشان کیا جا رہا ہے تو انہیں قید خانے سے غائب کرنے کا انتظام کر لیا جائے گا۔ یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ قید خانے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ سائقہ نے پوچھا۔ ہم اپنے طور پر معلوم کرنے کی کوشش کریں گی، دوسری لڑکی نے کہا۔ تم والی موصل کے پاس جاؤ اور اپنے والد سے ملنے کی عرض کرو۔ اگر اس نے اجازت نہ دی تو ہم کچھ کریں گی۔ میں کل صبح جاؤں گی، سائقہ نے کہا، اور یہ بھی پوچھوں گی کہ میرے باپ کا جرم کیا ہے۔ لڑکیاں جانے کے لیے اٹھیں تو انہیں خیال آ گیا کہ سائقہ گھر میں اکیلی ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ وہ رات اس کے ساتھ گزاریں گی، لیکن سائقہ تنہائی میں کوئی ڈر یا خطرہ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ لڑکیوں نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ وہ سائقہ کے پاس رہیں گی کیونکہ وہ اکیلی ہے۔ وہ اس کے پاس چلی گئیں۔ سردیوں کا موسم تھا، وہ کمرے میں سوئیں۔ آدھی رات کے وقت ایک لڑکی بیت الخلا میں جانے کے لیے باہر نکلی تو صحن سے آگے جو برآمدہ تھا وہاں اسے ایک سیاہ سایہ حرکت کرتا نظر آیا اور وہیں کہیں غائب ہو گیا۔ لڑکی ڈری نہیں، وہ کمرے میں چلی گئی، اپنی سہیلی کو جگایا اور اسے بتایا۔ دونوں کے پاس خنجر تھے۔ خنجر ہاتھ میں لے کر وہ برآمدے میں گئیں۔ ادھر ادھر دیکھا، انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ صحن میں آئیں۔ انہوں نے سائقہ کو نہیں جگایا تھا، لیکن سائقہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ دونوں سہیلیوں کو کمرے سے غیر حاضر دیکھ کر وہ باہر چلی گئی۔ سہیلیوں کو پکارا، وہ آئیں تو انہوں نے بتایا کہ برآمدے میں ایک سایہ حرکت کر رہا تھا، کسی انسان کا معلوم ہوتا تھا۔ چلو چل کر سو جاؤ، سائقہ نے ان سے کہا۔ تم جب بھی باہر نکلو گی تمہیں ایک سایہ ہلتا جلتا نظر آئے گا، آگے جا کر کسی سائے کو خنجر نہ مار دینا۔ یہ سائے کیسے ہیں؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ انسان نہیں یہ جو کچھ بھی ہے مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں، سائقہ نے کہا۔ تم بھی ان سے نہ ڈرو۔ مگر اب دونوں لڑکیاں ڈرنے لگی تھیں۔ وہ صرف انسانوں سے نہیں ڈرتی تھیں۔ یہ سائے سائقہ کے کہنے کے مطابق انسانوں کے نہیں تو پھر یہ جن ہی ہو سکتے تھے۔ سائقہ نے کہا، یہ میرے والد محترم کے عقیدت مندوں کے سائے ہیں، انہیں جن ہی سمجھ لو، میں ان کے قریب کبھی نہیں گئی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ میری حفاظت کے لیے یہاں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ محترم خطیب برگزیدہ شخصیت ہیں، ایک لڑکی نے کہا۔ ان کے عقیدت مند جن بھی ہوں گے، کچھ ایسی ہی بات ہے، سائقہ نے کہا۔ ان سے ڈرنا نہیں اور ان کے قریب بھی نہ جانا،
اس رات خطیب کوٹڑی میں بند تھا. اسے ابھی کچھ علم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا. ایک سنتری اس کی کوٹڑی کے سامنے سے گزرا. خطیب نے اسے روک کر کہا, مجھے قرآن کی ضرورت ہے. قید خانے میں قرآن تو ضرور ہوگا. یہاں قرآن؟ سنتری نے طنزیہ لہجے میں کہا, یہاں قرآن پڑھنے والے نہیں آیا کرتے. یہ جہنم ہے, یہاں گنہگار آتے ہیں. سو جاؤ. سنتری آگے چلا گیا. خطیب حافظ قرآن نہیں تھا. اسے بہت سی سورتیں اور آیتیں یاد تھیں. اس نے سورہ رحمان کی تلاوت بلند آواز سے شروع کر دی. ایک تو سورہ رحمان کا اپنا تاثر ہے جو پہاڑوں کا بھی جگر چاک کر ڈالتا ہے. اس کے ساتھ خطیب ابن المختوم کی سریلی آواز کا سحر انگیز سوز قید خانے کے مقید ماحول پر جیسے وجد طاری ہو گیا ہو. اس نے یہ سورہ مبارکہ ختم کی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں. دروازے کی طرف دیکھا. وردی میں جیل کا کوئی عہدیدار کھڑا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. تم کون ہو؟ عہدیدار نے خطیب سے پوچھا. میں 6 سال سے اس قید خانے میں نوکری کر رہا ہوں. قرآن کی آواز پہلی بار سنی ہے اور ایسی آواز بھی پہلی بار سنی ہے جو میرے دل میں اتر گئی ہے. میں نے قرآن نہیں پڑھا, حالانکہ یہ میری مادری زبان میں لکھا گیا ہے. میں موصل کا خطیب ہوں. خطیب نے جواب دیا. اور آپ کا جرم؟ عہدیدار نے حیرت سے چونک کر پوچھا. صرف یہ کہ میں قرآن کی زبان میں بات کیا کرتا ہوں. خطیب نے جواب دیا. میرا جرم یہ ہے کہ میں نے اپنے بادشاہ کا حکم نہ مانا اور قرآن کے حکم کو مقدم جانا. پھر پڑھو. عہدیدار نے التجا کے لہجے میں کہا. میرے اندر ایک زہر ہے جو قرآن کے الفاظ نے اور آپ کی آواز نے نکالنا شروع کر دیا ہے. میں آپ کو حکم نہیں دے رہا, التجا ہے. خطیب نے پہلے سے زیادہ وجد آفریں آواز میں سورہ رحمان پڑھی. عہدیدار کوٹڑی کی موٹی موٹی سلاخوں کو پکڑے کھڑا رہا اور اس کے آنسو بہتے رہے. خطیب خاموش ہوا تو عہدیدار نے آنکھیں بند کر کے دھیمی آواز میں سورہ رحمان کی بعض آیات دہرانی شروع کر دیں. اگر آپ کی آواز میں یہ جادو ہے تو آپ کے معتقدوں میں جنات بھی ہوں گے. عہدیدار نے کہا. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے سنا ہے کہ قرآن سے فال نکالی جاتی ہے. کوئی سوال پوچھو تو جنات قرآن کے لفظوں میں جواب دیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ تمہارا سوال کیا ہے؟ خطیب نے کہا. قرآن صرف ایمان والوں کو مجدہ سنایا کرتا ہے, اور جس کا ایمان پختہ نہ ہو اس کے سینے میں ایمان کی قندیل روشن کرتا ہے. خطیب نے کہا. تمہارا سوال کیا ہے؟ میری ایک آرزو ہے. عہدیدار نے کہا. میرے سینے میں آگ جل رہی ہے. معلوم نہیں یہ ایمان کی قندیل کا شعلہ ہے یا یہ انتقام کی آگ ہے. میں اس فوج میں شامل ہونا چاہتا ہوں جو یروشلم کو فتح کرے گی. مجھے انتقام لینا ہے. اگر یروشلم کی فتح کو تم ایمان کہو تو وہاں جلدی پہنچ جاؤ گے. خطیب نے کہا. انتقام ذاتی فعل ہے, ایمان اللہ کا حکم ہے. تم انتقام کیوں کہہ رہے ہو اور یروشلم کیوں کہہ رہے ہو؟ بیت المقدس کہو. میں نے کسی قیدی کے ساتھ ایسی باتیں کبھی نہیں کی تھیں. عہدیدار نے کہا. آپ خطیب ہیں, آپ کے سامنے میں اپنا دل کھول کر رکھنا چاہتا ہوں. میری روح کو تسکین کی ضرورت ہے. میں بیت المقدس کا رہنے والا ہوں. وہاں صلیبیوں کی حکمرانی ہے. مسلمانوں کو وہاں بھیڑ بکریاں اور جانور سمجھا جاتا ہے. صلیبی جس مسلمان کو چاہیں قتل کر دیں, جسے چاہیں قید خانے میں ڈال دیں. بیگار کا رواج تو عام ہے. جس گھر میں لڑکی جوان ہو ان کا تو دم خشک رہتا ہے. وہاں کے مسلمان سلطان ایوبی کی راہ دیکھ رہے ہیں. 7 سال گزرے. ایک روز ایک صلیبی نے مجھے پکڑ لیا اور ساتھ لے گیا. اس کا کوئی سامان اٹھا کر اس کے گھر تک لے جانا تھا. اس نے مجھے سامان اٹھانے کو کہا تو میں نے انکار کر دیا. اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مار کر کہا کہ مسلمان ہو کر تم میرا حکم نہ ماننے کی جرت کر رہے ہو. میں نے اس کے منہ پر گھونسا مارا. وہ گرا تو میں نے اس کے سر کے بال مٹھی میں لے کر اسے اٹھایا اور دوسرا گھونسا مار کر اسے پھر گرا دیا. اتنے میں مجھے پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا. پھر صلیبیوں کا ہجوم جمع ہو گیا. سپاہی بھی آ گئے اور مجھے بیگار کیمپ میں لے گئے. میں نے وہاں 3 دن گزارے اور تیسری رات میں نے ایک سنتری کو پیچھے سے دبوچا اور اسی کے خنجر سے اس کا پیٹ چاک کر کے بھاگ نکلا. میں گھر پہنچا تاکہ رات ہی رات سارے کنبے کو بیت المقدس سے بھگا لے جاؤں, ورنہ سب کے پکڑے جانے کا خطرہ تھا. مگر میرا گھر کھنڈر بن چکا تھا. اندر گیا تو گھر جلا ہوا تھا. میں نے ایک مسلمان پڑوسی کے دروازے پر دستک دی. وہ ڈرتا ڈرتا باہر آیا. میں نے پوچھا کہ میرے گھر والے بھاگ گئے ہیں. اس نے یہ خبر سنا کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی کہ گھر کے مردوں کو صلیبی پکڑ کے لے گئے ہیں اور میری دونوں کماری بہنوں کو صلیبی فوجی لے گئے تھے. دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔